عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دی امر دینکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ کہتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہتے ہیں کہ ایک شخص اچانک آیا اور اس کے جو کپڑے تھے انتہائی زیادہ سفید تھے اور اس کے بال انتہائی زیادہ کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے اثرات نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور نہ ہی ہم میں سے اس کو کوئی جانتا تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں آیا وہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، پھر اس نے ادب سے بیٹھ کر اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، پھر ادب کے طریقے پر بیٹھا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھ دیا جس طرح بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے، وقال، اور اس نے کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے بتلائیے اسلام کے بارے میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ نہیں ہے معبود مگر اللہ، وان محمد الرسول اللہ، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو تو قائم کرے، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ تو ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تجھے اس کی استطاعت ہے، قال صدقت، تو اس نے کہا آپ نے محمد سچ کہا، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، حضرت عمر فرماتے ہیں پس تعجب کیا ہم نے کہ وہ سوال بھی خود کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے سوال کیا مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، قال آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر تو ایمان لائے، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور ایمان لائے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، قال صدقتا، تو جبریل امین نے تصدیق کی، کیا کہا سائل نے؟ صدقتا، کہ آپ نے سچ کہا، قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر اس نے سوال کیا مجھے اس احسان کے بارے میں بتلائیے، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس طرح نہیں کر سکتا پھر ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، قال فاخبرنی عن الساعہ،
کہ پھر اس نے سوال کیا مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے، قیامت کیا ہے یا کب واقع ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، پھر سائل نے سوال کیا مجھے ان کی علامات کے بارے میں بتلائیے، قیامت کی علامات کیا ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ جب باندھی جنے اپنی مالکن کو، ان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ، کہ جب دیکھے تو ننگے پاؤں ننگے کپڑوں والوں اور کثیر العیال لوگوں کو، رعاء الشاء، بکریاں چرانے والوں کو، یتطاولون فی البنیان، فخر کرنے لگیں عمارات بنانے میں، گھر بنانے میں، محلات بنانے میں فخر کرنے لگیں۔ ثم انطلق، حضرت عمر فرماتے ہیں پھر سائل چلا گیا، فلبثت ملیا، پھر میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، ثم قال لی، پھر حضور نے مجھے فرمایا یا عمر تدری من السائل، کہ عمر کیا جانتا ہے سائل کون تھا، سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسول اعلم، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں یا رسول اللہ۔ قال فإنه جبریل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، کہ بے شک یہ جبریل امین تھے، تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے اور حدیث عمر بھی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر سائل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 5 سوال کیے ہیں۔ کتنے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سائل نے 5 سوال کیے ہیں۔ نمبر 1 اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے، اور نمبر 2 ایمان کے بارے میں، اور نمبر 3 احسان، نمبر 3 قیامت کے متعلق انتباہ ہے، یعنی قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا حضور نے صرف مجھے نہیں ہے، بلکہ حضور نے مطلق نفی کر دی ہے کہ قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور 5واں جو سوال تھا وہ قیامت کی علامات کے متعلق ہے کہ علامات قیامت کیا ہیں، یعنی قیامت نے کب واقع ہونا ہے، اس کی علامات کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات جس کے بارے میں سوال کیا گیا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں سوال ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی آگے تشریح فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کہتے کسے ہیں، اسلام کس کا معنی ہے؟ تو اسلام کا لغوی معنی ہے فرما بردار ہونا، لیکن اصطلاح شرع کے اندر اصطلاح کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، بالکل اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جانا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام کو بھی اسلام اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر، مکمل طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے کا عزم کر لیتا ہے، اسی وجہ سے اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اور آگے اس نے پھر سوال کیا، اسلام کے متعلق اس نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی آگے تشریح بیان فرمائی، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی تو توحید کا قائل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز کے مالک ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں، وہی رازق ہیں، وہی معبود ہیں، عبادت کے لائق بھی وہی ہیں، تمام صفات حمیدہ کے مالک وہی ہیں، اور تمام رذیلہ صفات سے منزہ اور پاک وہی ہیں۔ آگے فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور تو محمد کو اللہ کا آخری پیغمبر سمجھے، یعنی توحید اور رسالت پر تیرا ایمان ہو، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، یعنی عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کا بھی ذکر کیا، پہلے توحید کا عقیدہ اور نمبر 2 رسالت کے عقیدے کا بیان کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرے، تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرے، ایک ہوتا ہے نماز کا ادا کرنا، دوسرا ہوتا ہے نماز کا قیام۔ اقامت صلاۃ کہتے ہیں نماز کو پوری شرائط کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقیم الصلاۃ فرمایا ہے، نماز کو یعنی اس کی پوری شرائط کی رعایت کرتے ہوئے خشوع اور خضوع سے ادا کرنا۔ وتؤتی الزکاۃ، اور اگر تو صاحب نصاب ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے دولت دی ہے، فراوانی دی ہے، خوشحالی دی ہے، تو اگر صاحب نصاب ہے تو تیرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کو ادا کرے۔
آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، یعنی اگر تیری زندگی کے اندر رمضان المبارک آ جائے تو رمضان کے تو روزے رکھ، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے تجھے مال و ملکیت دی ہے، تجھے اتنی وسعت دی ہے کہ تو حج کر سکتا ہے تو تو حج کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے بارے میں چند چیزوں کا جواب دیا، نمبر 1 توحید کا، نمبر 2 رسالت کا، نمبر 3 نماز، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 صوم رمضان یعنی رمضان کے روزے، اور نمبر 6 حج بیت اللہ اگر اس کی استطاعت ہو۔ قال صدقتا، تو سائل نے کہا آپ نے سچ کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، کہ مجھے تعجب ہوا اس سے کہ سوال بھی خود کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ سوال کرنے سے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے سائل کو اس بات کا علم نہیں ہے، سائل معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جب تصدیق کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے سائل کو جواب دینے والے سے زیادہ معلوم ہے کہ وہ تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ آگے حضرت عمر فرماتے ہیں پھر اس نے سوال کیا فاخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے متعلق خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور ایمان لائے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے متعلق جب جواب دیا تو چند باتوں کا ذکر فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانا جائے، دوسرا اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اللہ تعالیٰ کو تمام صفات حمیدہ کا مالک مانا جائے کہ تمام کمالات سے اللہ تعالیٰ متصف ہیں، تمام اچھی صفات کے مالک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام صفات رذیلہ سے یعنی ایسی چیزوں سے جو کسی کے اندر عیب پیدا کر سکتی ہوں، نقص پیدا کر سکتی ہوں، تو ان سے اللہ تعالیٰ کو منزہ، اعلیٰ، عرفہ اور وراء الورا پاک مانا جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ وہ ملائکت ہی، اور دوسرے نمبر پر ذکر کیا کہ تو ایمان لائے اس کے ملائکہ پر۔ اس کے ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کے وجود کو مانا جائے کہ ملائکہ ایک نوری مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہے، وہ ہمہ وقت ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، وہ ایک آنکھ پلک کی مقدار بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر معصیت کا مادہ ہی نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر فرما برداری کا وعدہ رکھا ہے، اور وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، ہر کسی کے اپنے اپنے فرائض ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، اور وہ اس ڈیوٹی کو دیانت کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ملائکہ ہیں، ان کا وجود ہے، تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ جب نظر نہیں آتے تو پتہ چلا فرشتے نہیں ہیں۔ تو ان احمقوں کو کہا جائے گا اتنا جدید دور ہے، کتنی سائنس نے ترقی کی ہے کہ جب بخار کو بھی ناپا جاتا ہے، حالانکہ بخار کا وجود نظر نہیں آتا۔ اسی طرح خون کے اندر جراثیم بتلائے جاتے ہیں، بھئی جراثیم ہیں، یا بیماریوں کو بتلایا جاتا ہے، چلتی ہوئی ہوا کو ناپ لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ نظر نہیں آتی، ہوا نظر نہیں آتی۔ تو آج کے دور کے اندر اگر یہ کوئی سوال کرے کہ فرشتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا، تو اسے احمق اور بے وقوف ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی چیز کا نظر نہ آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ ایسے تو ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ نظر آتے ہیں؟ جب اللہ نظر نہیں آتے تو اس سے یہ مستلزم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاذ اللہ نہیں ہے۔ تو کسی کے ہونے کے لیے اسی کے وجود کا ہماری آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَكُتُبِهِ، اور ایمان لائے تیسرے نمبر پر اس کی کتابوں پر۔ اس کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اپنے پیغمبروں کو دیں، ان کی رہنمائی کے لیے اپنی کتابیں نازل فرمائیں، وہ ساری کی ساری برحق تھیں، ان کے اندر جتنی باتیں تھیں وہ سچ تھیں، وہ برحق تھیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وَرُسُلِهِ، کہ ایمان لائے اس کے رسولوں پر۔ اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ جاری فرمایا نبوت و رسالت کا، وہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے
انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، اللہ اور مخلوق کا تعلق جوڑنے کے لیے وہ سارے کے سارے پیغمبر برگزیدہ تھے، وہ عظمتوں والے تھے، وہ برحق تھے، اور ان کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے احترام کرنا، ان پر ایمان لانا۔ اور آگے فرمایا والیوم الآخر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایمان لایا جائے کہ جو رسالت اور نبوت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اختتام پذیر ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل نبوت ہوئی ہے۔ اب کوئی نیا نبی اس جہان کے اندر انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کے لیے، تشہیر کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو خصوصیت دی، اور اس امت کے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا، بالخصوص امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے علماء کا انتخاب کیا، انہیں چنا۔ آگے فرمایا والیوم الآخر، اور ایمان لائے آخرت کے دن پر، کیونکہ جتنے بھی مذاہب ہیں، خواہ من گڑت ہوں یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئے ہوں، سارے مذاہب کی بنیاد اسی عقیدے حشر و نشر کے عقیدے کے اوپر ہے کہ حشر و نشر ہونا ہے، اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ پھر جو من گڑت عقیدے ہیں، من گڑت مذاہب ہیں، ان کی بنیاد، ان کے حشر و نشر کا طریقہ کچھ اور اختیار کیا گیا، لیکن حقیقی طریقہ اور صحیح طریقہ وہی ہے جو اسلام نے بتلایا کہ اگر اچھے اعمال کرو گے اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کرو گے برا بدلہ ملے گا، قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب دینا ہے، ذرے برابر بھی کسی سے ناانصافی نہیں ہوگی، وہاں عدل و انصاف ہوگا، نہ کوئی بات کوئی چھپا سکے گا، کوئی عمل چھپا سکے گا، نہ ہی خود چھپ سکے گا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لایا جائے، یعنی اگر کوئی ہم سے اچھا کام ہو جاتا ہے یا ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا جہان پیدا تو کر دیا، کھڑا تو کر دیا، لیکن وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس کو چلا نہیں سکتے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت، بلکہ پوری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی چلتی ہے، تو اسے کہتے ہیں ایمان بالقدر، خیر اور شر ہونے پر۔ قال صدقت، تو سائل نے تصدیق کی، کہا آپ نے سچ کہا۔ فاخبرنی عن الاحسان، پھر اس نے سوال کیا کہ آپ مجھے احسان کے متعلق بتلائیے، احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو عبادت کرے گویا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، اگر ایسے نہیں کر سکتا بس ایسے عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں، احسان ہماری زبان کے اندر تو کہتے ہیں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر لینا، کسی کے ساتھ اچھائی کر لینا، اسے احسان کہتے ہیں، لیکن یہاں پر احسان سے وہ احسان مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر احسان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے، وہی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے عبادت کی جائے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یوں نہیں ہوتا تو ایسی عبادت کی جائے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں کہ طالب علم ہے، جیسے اگر استاد موجود ہو، استاد طالب علم کو دیکھ رہا ہو، طالب علم استاد کو دیکھ رہا ہو، اس کی پڑھائی کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، وہ پڑھائی اور طریقے سے کرتا ہے، محنت اور لگن سے کرے گا پڑھائی، اور اگر دیکھے گا کہ استاد نہیں دیکھ رہا، استاد باہر چلا گیا لیکن یہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر بھی پڑھائی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، لیکن وہ جیسے پہلے طریقے پر ہو رہی تھی پڑھائی ویسے طریقے پر طالب نہیں کرتا، بلکہ استاد جیسے باہر گیا تو پڑھائی ڈھیلی ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی جائے گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب دل کے اندر یہ استحضار ہوتا ہے، یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر عبادت کا مزہ اور ہوتا ہے، عبادت کا طریقہ کار اور ہوتا ہے، عبادت کی حیت اور شکل بدل جاتی ہے۔ بندہ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے، پورے سکون کے ساتھ تمام شرائط کی رعایت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ دل کے اندر استحضار نہیں ہوتا، یہ خیال دل سے نکل جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، بلکہ فرض کو ٹالنا ہوتا ہے، تو پھر مرغی کی طرح ڈھونگے مارے اور بندہ چلا گیا۔ تو اسی طرح ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا یہ جواب دیا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ایسے عبادت کرے، بلکہ ہمہ وقت محدثین حضرات فرماتے ہیں یہاں پر صرف عبادت مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کہ دل کے اندر استحضار ہو، یہ دل کے اندر خیال ہو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ہمارے ہر کام پر نظر ہے، تو پھر انسان نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، بدکاریوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی دل کے اندر یہ خیال چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر بندہ لگ جاتا ہے۔ آگے پھر سائل نے سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ کہ مجھے قیامت کے متعلق بتلائیے کہ قیامت کب واقع ہونی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے قیامت کے متعلق، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرما سکتے تھے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کا دوسرے طریقہ کار اختیار فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں ہے لیکن سائل کو بھی علم نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو قیامت ان 5 چیزوں کے میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان کے آخر میں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وغیرہ، یہ جو آیت مکمل ہے اس کے اندر 5 چیزوں کا ذکر ہے، وہاں پر اسی قیامت کا ذکر ہے، یعنی یہ قیامت بھی انہی میں سے ہے، اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ یعنی حضور نے اپنے آپ سے بھی نفی کی اور سب سے نفی کر دی، اللہ کے علاوہ قیامت کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ کب واقع ہونی ہے۔ پھر سائل نے سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَعْمَارَاتِهَا کہ مجھے اس کی علامات کے متعلق بتلائیے۔ یعنی اگر اس کی ذات کے متعلق آپ کو علم نہیں ہے کہ اس کا وقوع کب ہونا ہے، قیامت نے کب آنا ہے، تو پھر کم از کم اس کی علامات بتلا دیجیے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ قیامت قریب ہے، اب قیامت واقع ہونے والی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو دوسری احادیث میں بہت ساری علامات قیامت کو بیان فرمایا ہے، لیکن اس حدیث جبریل کے اندر آپ نے صرف 2 علامتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی علامت تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا کہ جنے گی لونڈی اپنی مالکن کو، یا اپنے تشبیہ دی ہے ایک کہ قرب قیامت کے اندر والدین کی نافرمانی اتنی عام ہو جائے گی کہ جو لڑکی ہے، لڑکی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنسبت لڑکے کے اپنی والدین کے احترام اور اسی طرح ان کی خدمت کا مادہ زیادہ رکھا ہے۔ لڑکی اپنی والدہ کی نافرمانی کم کرتی ہے، اس کا ادب و احترام کرتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی ہے اور اس کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لڑکی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خدمت کا مادہ زیادہ رکھا ہے، قرب قیامت کے اندر یہ اپنی والدہ کے ساتھ یہ نوکروں جیسا سلوک کرے گی، یعنی گویا کہ والدہ اپنی مالکن کو جنے گی، جس طرح مالکن اپنی نوکرانی کو اپنی مرضی سے چلاتی ہے کہ یہ کام کر، یہ کام نہ کر، ایسا تو نے کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ کو قرب قیامت کے اندر بیٹیاں جو ہے نا، یہ بیٹیاں اپنی والدہ سے ایسے کام لیں گی، اپنی والدہ کو نوکرانی کی طرح رکھیں گی۔ تو آج یہ عام ہے والدین کی نافرمانی، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے تھے یہ والدین کی نافرمانی عام ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاشَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ کہ نادر لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جو بکریاں چراتے تھے، ننگے پاؤں ننگے بدن گھومنے والے، وہ اتنے امیر ہو جائیں گے، اتنے وہ پیسے والے بن جائیں گے، وہ عمارات بنانے کے اندر فخر کریں گے۔ یہ بھی تشبیہ ہے، یعنی جو دین کے معاملات ہیں، دین کے مسائل ہیں،
یہ دین کے مسائل ان سے پوچھے جائیں گے جن کو کچھ بھی نہیں آتا، جو خالی ہوں گے، عاری ہوں گے، ننگے ہوں گے دین کے اعتبار سے، جاہل لوگ ہوں گے، وہ فتویٰ دیں گے، وہ مسائل بتلائیں گے اور انہیں امیر سمجھا جائے گا، انہیں رہنما دین کا سمجھا جائے گا، قائد سمجھا جائے گا اور ان سے ہی مسئلے پوچھے جائیں گے، پھر گمراہی کا وجود عام ہو جائے گا تو سمجھ لینا کہ قیامت واقع ہو گئی۔ جیسے کہ دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملہ غیر اہل کی طرف چلا جائے، جب امیر کسی نا اہل کو بنا دیا جائے، جو اہل ہی نہ ہو اسے عہدہ دے دیا جائے، اور جو مفتی نہ ہو اس سے فتویٰ پوچھا جائے، جسے مسئلے نہ آتے ہوں اس سے مسئلہ پوچھا جائے، دین کا مسئلہ ایسے اشخاص سے پوچھا جائے جن کو دین کی دال کا پتہ نہ ہو، تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کر لیجئے۔ ظاہر ہے جسے دین کا خود کو پتہ نہیں ہے وہ کیا مسئلہ دین کا صحیح بتائے گا، وہ دین کی رہنمائی کیا صحیح کرے گا، جب اپنی رہنمائی نہیں کر سکتا، اپنے 5 فٹ کے وجود پہ دین نافذ نہیں کر سکتا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں 5 فٹ کے وجود پر دین کیسے نافذ کروں، میرے اوپر دین کے کون کون سے احکام لاگو ہوتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ دوسروں کو کیا بتلائے گا کہ دین کے اندر یہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے، یہ دیا جاتا ہے، اسے منع کیا جاتا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، ایسے کرو ایسے نہ کرو۔ جب خود کو ہی علم نہ ہوگا تو دوسروں کی رہنمائی کیا کرے گا؟ ایک شخص اندھا ہے جس کو خود بھی نہیں دکھائی دیتا، وہ دوسرے کی رہنمائی کیا کرے گا؟ دوسرے کو کیا راستہ کی راست کرائے گا؟ اندھا کسی کو راستہ کی راست کرا سکتا ہے؟ جب اندھا کسی کو راستہ کی راست نہیں کرا سکتا تو ظاہر ہے جس کو دین کا علم ہی نہیں ہے، دین سے نا واقف ہے، بالکل اجہل ہے، تو وہ دین کے اندر دوسرے کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ تو جب ایسا ہو جائے، لوگ ایسے لوگوں سے مسائل پوچھیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت واقع ہونی ہے، قریب ہے۔ فرمایا ثم من تلقا، حضرت عمر فرماتے ہیں پھر وہ سائل چلا گیا، فلبثت ملیا، پھر میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، یعنی اس کو دیکھتا رہا کہ کہاں جا رہا ہے۔ جیسے کہ شروع کے اندر آیا کہ وہ اس پر کپڑے اتنے سفید اور اسی طرح بال اس کے کالے، پھر اس پر سفر کا اثر نہیں تھا اور ہم میں سے اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، یعنی یوں لگ رہا تھا کہ اگر دور سے آیا ہو تو اس پر سفر کے اثرات ہونے چاہیے، اس پر گرد و غبار ہونا چاہیے، مٹی ہونی چاہیے، اس کو پریشانی سی صورت ہونی چاہیے، جس طرح بندہ سفر سے آتا ہے تو چہرے پہ خمار ہوتا ہے، کپڑوں پہ مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، حالت عجیب ہوتی ہے، تو اس پر ایسے کوئی اثرات نہیں تھے۔ آگے حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں سے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یعنی اگر وہ دور سے نہیں آیا، اگر ادھر ہی کا ہے، ہمارے علاقے کا ہی ہے، تو ہم میں سے اس کو کوئی جانتا تو ہو نا، لیکن ہم میں سے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو میں حیران تھا اسی صورتحال پہ۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں جب سوالات وغیرہ کر کے وہ چلا گیا تو میں تعجب سے اس کو دیکھنے لگا، تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا کہ جاتا کہاں ہے، لیکن میں دیکھتا رہا وہ اچانک وہ غائب ہو گیا، چلا گیا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، کہ عمر جانتا ہے سائل کون تھا، جو سوال کر رہا تھا اسے جانتا ہے کہ کون ہے؟ تو فقط حضرت عمر سے سوال اس وجہ سے تھا کہ حضرت عمر کو تعجب ہو رہا تھا، صحابہ تو اور بھی موجود تھے لیکن تعجب حضرت عمر کو ہو رہا تھا، اسی وجہ سے حضرت عمر سے آپ علیہ السلام نے خطاب فرمایا کہ عمر جانتے ہو سائل کون تھا، سوال کرنے والا کون تھا؟ کیونکہ حضرت عمر پہلے ہی اظہار کر چکے ہیں کہ ہم میں سے نہ اس کو کوئی جانتا تھا، نہ وہ دور سے آیا ہوا لگ رہا تھا، تعجب ہو رہا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ عمر جانتا ہے ایک سائل کون ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ سائل کون ہے۔ قال فإنه جبریل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، کہ یہ جبریل تھا، آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ ابتدا کے اندر یوں ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کی بنا پر سوال نہ کر سکتے تھے، دین کے بارے میں معلومات نہ پوچھ سکتے تھے، دین کے اندر انہیں دقت پیش آتی تھی مسائل سیکھنے کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھلایا، یہ طریقہ بتلایا جبریل امین کو بھیج کر کہ آپ جائیں ادب سے بیٹھیں، ادب سے سوال کریں، اور جس بات کا آپ کو علم ہے آپ اس کی تصدیق کریں کہ واقعی ایسے ہی ہے۔ تو گویا یہ صحابہ کو ایک طریقہ سکھایا جا رہا تھا تعلیم حاصل کرنے کا، دین حاصل کرنے کا اور سوالات کرنے کا، کہ سوال کرنے ہیں تو کس طریقے سے کرنے ہیں، لہجہ کیا ہونا چاہیے، تمہاری اپنی حیت شکل و شباہت کیسی ہونی چاہیے، اور اسی طرح
کس طریقے پر بیچنا چاہیے، یہ ساری چیزیں وہ سکھانے آئے تھے جبریل امین۔ تو صحابہ کرام اس کے بعد یہ سوالات کیا کرتے تھے، انہیں دقت پیش نہیں آتی تھی۔ تو قرآن مجید کے اندر جس طرح سورہ فاتحہ اہم مضامین پر مشتمل ہے، بڑے بڑے مضامین پر پورے قرآن کا خلاصہ ہے، جس کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر بھی پورے دین کا چونکہ خلاصہ ہے، پوری سنت کا خلاصہ ہے، احادیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ اس کے اندر مذکور ہے، اسی وجہ سے اس کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن اور اس حدیث کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔